السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو ہمارا اسلام۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ناحق مال کے بارے میں۔ ایسا مال جو حلال ذرائع کی نسبت کسی ناجائز کام کے ذریعے کمایا جاتا ہے۔ اس بارے میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ ترجمہ فرمایا، اے ایمان والو، تم ایک دوسرے کا مال آپس میں ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، سوائے اس کے کہ تمہاری باہمی رضامندی سے کوئی تجارت ہو، اور اپنی جانوں کو مت ہلاک کرو، بے شک اللہ تم پر مہربان ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے کسی کا مال ناحق کھانے سے سختی سے منع فرمایا ہے، اور اگلی آیت میں حکم نہ ماننے کی صورت میں آگ کے عذاب کی وعید سنائی ہے۔ سنن ابی داؤد کی ایک حدیث میں اس کی تفصیل یوں بیان کی گئی ہے۔ سنن ابی داؤد میں حضرت مستورد بن شداد سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کے ذریعے کوئی لقمہ کھائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی مسلمان کی حق تلفی کر کے، یا کسی مسلمان کو تکلیف پہنچا کر، یا کسی مسلمان کو بدنام کر کے اپنا کوئی مفاد حاصل کرے۔ جیسے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی معیشت کا دار و مدار اس پر ہے کہ دوسروں کو تکلیف پہنچا کر اپنے کھانے کا سامان کرتے ہیں۔ مثلاً رشوت لے کر کھانا کھایا، اب اس نے در حقیقت ایک مسلمان کو ناحق تکلیف پہنچا کر کھانا کھایا۔ اسی طرح اگر کسی کو دھوکہ دے کر اس سے پیسے حاصل کر لیے تو اس نے بھی ایک مسلمان کو تکلیف پہنچا کر کھانا کھایا۔ جیسے آج کل نشر و اشاعت اور پبلسٹی کا زمانہ ہے، بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے نشر و اشاعت کے ذریعے لوگوں کی بلیک میلنگ کو اپنا پیشہ اور ذریعہ آمدنی بنا رکھا ہے۔ اب ایسا شخص دوسرے کو بدنام کر کے پیسے حاصل کرتا ہے اور کھانا کھاتا ہے۔ یہ تمام صورتیں اس حدیث کے مفہوم کے اندر داخل ہیں کہ جو شخص کسی مسلمان کو تکلیف پہنچا کر کھانا کھائے تو جتنا کھانا اس نے اس طریقے سے حاصل کر کے کھایا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اس کھانے کے وزن کے برابر جہنم کے انگارے کھلائے گا۔ دوسروں کو تکلیف دے کر لباس یا شہرت حاصل کرنا، اسی طرح جو شخص کسی مسلمان کو تکلیف پہنچا کر اس کی حق تلفی کر کے پیسے کمائے گا اور پھر ان پیسوں سے لباس بنائے گا تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اسے جہنم کا اتنا ہی لباس پہنائے گا، یعنی آگ کے انگاروں کا لباس پہنائے گا۔ اسی طرح جو شخص دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچا کر شہرت کے مقام تک پہنچے، جیسے بعض لوگ دوسروں کی برائی کر کے اپنی اچھائی ثابت کرتے ہیں، چنانچہ الیکشن کے دوران لوگ یہ کام کرتے ہیں کہ انتخابی جلسوں میں دوسروں کی خرابی بیان کر کے اپنی اچھائی بیان کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بدنامی کے مقام پر کھڑا کرے گا۔ یہاں دنیا میں تو اس نے شہرت حاصل کر لی، لیکن اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ وہاں اسے بری شہرت عطا فرمائے گا اور سرعام اسے رسوا کرے گا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے مسلمان کو تکلیف پہنچا کر شہرت کا مقام حاصل کیا ہے۔ اس حدیث سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کسی کو تکلیف پہنچانا اور اس کے حق کو پامال کرنا کتنا خطرناک کام ہے اور یہ کتنی بری بلا ہے۔ اس لیے ہر شخص اپنے برتاؤ اور اپنے طرز عمل میں اس بات کو مد نظر رکھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے کا حق پامال ہو جائے اور پھر قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس کا حساب ہم سے لے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، آمین۔ امید ہے ناظرین ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ لائک اور کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں، اور مزید اسی طرح کی مفید اور نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی معلومات آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ حافظ۔